بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے، باری تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ اسلام جہاں زہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے، چونکہ شیطان اور اس کے کرندے خیم وقت اپنے کام میں مصروف ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے نکل کر اسے نافرمانی اور برے اعمال میں پھنسا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کو کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے اور ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے اوپر انتہائی مضبوط فرشتے مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم کرتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اسے کر گزرتے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ نے مومنین کا خطاب کرتے ہوئے جہاں انہیں خود جہنم سے بچنے کا امر فرمایا ہے، وہ انہیں اپنے گھر کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ لہٰذا والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی حرکت سے بچنے کی کوشش کرے جو اسلام کی منافی ہو۔ اسلام نے بچوں کو شر سے بچانے کے لیے کئی اقدامات کیے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بچہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے الگ بستر کر کے دیا جائے تاکہ وہ ابتدا سے ہی شیطانی حرکت سے محفوظ رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچے تو انہیں نماز کی ترک پر مارو اور ان کا بستر الگ کر دو۔ علامہ محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں رقم تراز ہے کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 1 سال کی پہنچتے تو بلاغت کی ادنا حد تک قریب ہو جاتے، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ والد پر واجب ہے کہ وہ بچے کے درمیان سونے کی جگہ میں تفریق ڈال دے، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ اسی طرح علامہ مناوی جامع صغیر کی شرح میں فرماتے ہیں، جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبت سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہو۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی السنن الکبریٰ میں باپوں اور ماؤں پر بچوں کی تعلیم میں پاکیزگی اور نماز سے جو لازم ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پسند کبھی روایت لائے کہ انہوں نے فرمایا، اپنے بچوں کی نماز کے بارے میں حفاظت کرو، پھر انہیں خیر کی عادت ڈالو، اس لیے کہ خیر عادت کے ذریعے آتی ہے، یعنی جب بچوں کو نیکی و بلائی کی تم عادت ڈالو گے تو یہ نیکی و بلائی ان میں مستقبل قائم ہوگی، کیونکہ جب کسی کام میں عادت پڑ جاتی ہے تو انسان اسے ترک نہیں کرتا، اس لیے بچوں کے ابتدا سے ہی اچھی باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ وہ نماز اور روزے تک بھی پرہیزگار اور اخلاق حسنہ کے ابتدا سے ہی عادی بن جائے اور شر سے بچ رہے۔ اس بات کی پیش نظر شریعت اسلامیہ بچوں کی 10 سال کی عمر سے ہی الگ الگ بستروں میں سونے کی ہدایت کرتی ہے تاکہ وہ اخلاق رذیلہ اور بری عادت میں ملوث نہ ہو۔ سائل سوال میں بڑی عمر کے آدمیوں کے بارے میں جو ارشاد کیا ہے وہ بھی اس حدیث کے پیش نظر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد مرد کی ستر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کی ستر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو۔ اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد وزن برائی سے محفوظ رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، کیونکہ جب خلوص اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کی دروازے کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری
عمر کی ابتدا ہوتی ہے، یہ پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے مسدود ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کے اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت سے کام لینا چاہیے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔